السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ العلق کا پارٹ نمبر 1 پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے کیونکہ یا حروف مدہ میں سے ہے۔ ارأیت، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو نون پہ ہم اخفا کریں گے۔ ارأیت، کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، نون پہ حرکت ہے تو اسے ہم لمبا نہیں کریں گے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر آیت لگاتے ہیں تو ہم اسے ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، اور اگر ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو مد کے بعد حمزہ ہے تو اسے ہم 4 سے 6 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے۔ حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے تو واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ او امر، با کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے اور موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے لیکن کمزور قلقلہ ہوگا، واو پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ او امر بالتقوی، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے کیونکہ یا حروف مدہ میں سے ہے۔ ارأیت، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے اور ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر تشدید ہے۔ واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ ارأیت ان کذب وتولی، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے اور عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے ہم اسے موٹا اور لمبا پڑھیں گے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے، تو پڑھا جائے گا الم یعلم بان اللہ یری، کاف کو باریک پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا بھی پڑھیں گے۔ کلا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام وداؤٹ غنہ کریں گے، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے، یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے، آگے لام الف ہے تو ہم اسے ملا کر پڑھیں گے، نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے اور اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے تو اس میں ہم سیٹی کی آواز دیں گے۔ عین پہ 2 زبر ہے تو اسے تنوین کہا جاتا ہے، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی عین 2 زبر ان نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا لنصفعا، نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے، لنصفعا ایسے نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا لنصفعا، با کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے
تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا بھی پڑھیں گے، لنصفعا بالنا، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے تو آیت لگانے کی صورت میں ہم اسے ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیہ، نون کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تا پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ناصیۃ، کاف کو ہم لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے، رال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے خوا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، خوا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، خوا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر تا ہے اسے ہم باریک پڑھیں گے اور اس کی تنوین کو ختم کریں گے تو آیت لگانے کی صورت میں یہاں پر جزم آ جائے گی اور ہا رہ جائے گا، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھا جائے گا خاطئہ، ہا پہ سانس جاری ہوگا، خاطئہ، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، یا کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، نون کو ہم لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے، ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور اس کی پیش کو ساکن کر دیں گے تو اس پہ جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، سین میں ہم سیٹی کی آواز دیں گے، نون کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے، عین کو زا کے ساتھ ملائیں گے اور زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے، با کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے، تا کی زبر کو ہم ساکن کر دیں گے تو آیت لگانے کی صورت میں پڑھا جائے گا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے، کلا، قا ہے تو یہاں پر ہم رک کے پڑھیں گے، کلا، لام کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، قا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، ہا کو ہم گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے، لا تطیعہ، واو کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے، جیم کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، واو کو ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے اور قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس پر بھی ہم قلقلہ کریں گے لیکن کمزور قلقلہ کریں گے، تا کو ہم باریک پڑھیں گے، را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے اور با پہ ہم قلقلہ کریں گے تو پڑھا جائے گا لا تطیعہ واسجد واقترب، تو یہ سجدے والی آیت ہے تو یہاں پر آپ پہ سجدہ واجب ہو چکا، تو چاہے آپ ابھی کر لیں یا ٹھہر کے کر لیں، چلیے اب ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔